أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة اللهب مکیہ۔ آج ہم نے سورۃ اللہب کو سیکھنا ہے، اس کا ترجمہ، تجوید اور اس کی انشاءاللہ تفسیر۔ اس کا بہت ایک قصہ ہے اس کا پورا، تو اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن بھی کرتے جانا ہے، اور جو اگر چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اوکے جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی تجوید کو سیکھیں گے، پھر ہم اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر۔ سورۃ اللہب مکیہ، 5 آیتیں، 1 رکوع۔ آواز میری بالکل کلیئر آ رہی ہے؟ جہاں پہ آواز میری کٹے تو آپ نے مجھے فوراً بتا دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہاں پہ ہم نے عنہ میں غنہ نہیں کرنا، یہاں حرف ہلکی ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ تبت ہلاک ہو، یدا ہاتھ، ابی ابو، لہب لہب کے، یہاں پہ ابو لہب کا قصہ ہے۔ ہلاک ہو ہاتھ ابو لہب کے، و اور تبا ہلاک ہو وہ کون؟ ابو لہب۔ ماں نہیں، اغنا کفایت کیا یعنی فائدہ دیا، ما اغنا نہیں فائدہ دیا، نہیں کفایت کیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، یعنی اس کے مال نے اس کو فائدہ نہیں دیا، اور ما جو کچھ، کسب جو کچھ اس نے کمایا تھا، کسی نے اس کو فائدہ نہیں دیا، نہ اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ اس نے جو کچھ اس نے کمایا تھا۔ سیصلی عن قریب، عن قریب، یصلی داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب شعلے والی آگ میں، یعنی شعلے مارتی ہوئی بڑی آگ میں وہ عن قریب داخل ہوگا۔ کون داخل ہوگا؟ ابو لہب۔ وامرأتہ اور اس کی جوروں بھی، مطلب اس کی بیوی بھی، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، حما اٹھانے والی ہے، حطب لکڑیوں کی، جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، یعنی کہ اور اس کی بیوی بھی بڑی بری عورت جو لکڑیاں لادنے والی ہے، یعنی جو لکڑیوں کو سر پہ اٹھائے پھرتی ہے۔ اب آگے اس کی تفسیر پڑھیں گے تو ہمیں اس کا آگے آپ کو سمجھ آئے گا۔ فی میں بیچ، جیدہا اس کی گردن کے، حبلم رسی ہے، من مسد من سے،
مسد پوست کھجور کی، یعنی کہ اس کے گلے میں رسی ہے کھجور کی چھال کی، کھجور کی چھال ہوتی ہے نا اس کی اس کے گلے میں رسی ہے۔ تو اب یہ جو تھی اس کی ترجمہ پھر سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس نے جو کچھ کمایا تھا۔ سیصلی عن قریب، وہ داخل ہوگا نارن آگ میں، ذات لہب شعلے مارنے والی آگ میں، وامرأتہ اور جو اس کی بیوی ہے، حمالۃ الحطب اور جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا اور اس کے گلے میں مونج کی رسی، مطلب کہ کھجور کی چھال کی رسی ہے، اس کے گلے میں رسی ہے کھجور کی چھال کی۔ اب یہاں پہ کیا قصہ سنایا گیا ہے، بتایا گیا ابو لہب کا۔ یہ مکہ معظمہ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اوکے مریم۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے 10 بھائی تھے۔ ساتھ ساتھ لکھ لیں، بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے یہ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے 10 بھائی تھے جو عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک شخص ابو لہب بھی تھا، یعنی ابو لہب جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لگتا تھا؟ چچا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے 10 بھائی تھے جو عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ ان میں سے ایک شخص ابو لہب بھی تھا جو والد کے بھائیوں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نام ایک شخص ابو لہب بھی تھا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا تو قریش مکہ میں سے جن لوگوں نے بہت زیادہ آپ کی دشمنی پر کمر باندھی، ان میں ابو لہب بھی تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا تو قریش مکہ میں سے جن لوگوں نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر باندھی تھی، ان میں سے ایک شخص کون تھا؟ ابو لہب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے، ان میں سے ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، ہو گیا تھا، اور بہت زیادہ وہ مخالفت کیا کرتا تھا، اور اس کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت زیادہ آگے بڑھی ہوئی تھی۔ جب سورہ شعراء کی آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑ پر تشریف لے گئے اور قریش کے قبیلوں کو نام لے لے کر پکارتے رہے، اے بنی عدی ادھر آؤ، اے بنی فہر ادھر آؤ۔ آپ کے بلانے پر قریش جمع ہو گئے۔ انہوں نے اتنا اہتمام کیا کہ جو شخص خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو بھیج دیا جو وہاں حاضر ہو کر بات سن لے۔ حاضر ہونے والوں میں ابو لہب بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ یہاں قریب ہی وادی میں گھوڑ سوار دشمن ٹھہرے ہوئے ہیں جو تم پر غارت گری والے حملے کا ارادہ کر رہے ہیں تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ سب کو یہی تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ جو نان مسلم تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نام سے پکارا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلے یہ کہا کہ سب کو بلا کے کہ کیا آپ میرا اعتبار کرو گے، مجھے تصدیق میری کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم تصدیق کریں گے، ہم نے آپ کے بارے میں یہی تجربہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ لیکن سچ بولنے کی برکت کتنی ہے، آپ نے نام لے لے کر سب کو موت کے بعد کے لیے فکر مند ہونے کی دعوت دی۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس یہ جب نازل ہوئی تھی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنِ کہ ڈرائیں سب کو نا، تو دعوت دی اور فرمایا کہ اپنی جانوں کو خرید لو، یعنی ایسے اعمال اختیار کرو جن کی وجہ سے دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ. میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے کے بارے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اگر اللہ پاک تمہیں عذاب دے تو میں تمہیں کچھ اس کے اوپر میں تمہیں نہیں بچا سکتا. اے بنی عبد المناف میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. اے عباس عبد المطلب کے بیٹے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. یہاں دیکھیں صفیہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی، یہ لکھ لیں آپ. اور آپ نے تمام حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے یوں بھی فرمایا کہ میں تمہیں پہلے سے عذاب شدید سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو تبلیغ کر رہے تھے کہ دین کے راستے پر آ جائیں وہ. یہ سن کر ابو لہب بول پڑا اور اس نے کہا ہمیشہ کے لیے تیرے لیے ہلاکت، کیا تو نے اس بات کے لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ کہ مطلب وہ ان کا مذاق اڑانے لگ گیا، کہنے لگا کہ ہمیشہ کے لیے تیرے لیے ہلاکت ہے. ابو لہب کہنے لگا تو نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے؟ اس پر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب تک نازل ہوئی یہ سورت. یہ اس کا سبب نزول تھا، ٹھیک ہے، نازل ہونے کی وجہ تھی یہ کہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ اس کے مال نے اس کو فائدہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے. یہ عنقریب شعلے والی آگ میں داخل ہو جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لادنے والی ہے، اس کے گلے میں رسی ہے کھجور کی چھال کی. یہ بھی سورت نازل ہوئی. اسی طرح صحیح مسلم میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے. اس میں یہ لفظ ہے کہ آپ نے عمومی خطاب بھی فرمایا اور الگ الگ نام لے کر بھی بات کی. یعنی نام جب ہم کسی کا لیتے ہیں تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ ہماری طرف زیادہ مخاطب ہوتا ہے، بہت اس کو نا مطلب اچھا فیل ہوتا ہے کہ مجھے نام لے کر اس نے ایک خاص طور پہ مجھے کہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے لے کر بھی پکارا ان کو، اور سب کو ایک قبیلے کر کے بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک دفعہ بھی بتایا، الگ الگ نام بھی خطاب نام لے کر بھی بات کی. بنی کعب بن لوی اور بنی مرہ بن کعب بن عبدالشمس اور بنی عبد المناف اور بنی ہاشم سے فرمایا کہ اپنی جانوں کو دوزخ سے بچا لو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اس نے اب کہا بولتا، اس نے وہی بات کہی جو اوپر مذکور ہے. پھر دوبارہ سے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم بے شک یہ جو اس نے کہا تھا کہ تم نے ہمیں اس بات کے لیے بلایا ہے جو اوپر مذکور ہم نے پڑھی ہے، ہمیشہ کے لیے تیرے لیے ہلاکت ہے، کیا تم نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے. تو پھر یہ جو ہے ابی لہب، مطلب کہ یہ جو دو اس کی سبب نزول بیان کیے سبب وجہ. تو جیسے کہ اوپر عرض کیا گیا کہ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، عین زے یہ اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے وائس؟ کہاں سے نہیں آ رہی تھی مریم؟ اوکے سائرہ، چلیں جیسا کہ اب اوپر عرض کیا گیا ہے کہ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، مطلب کہ عبد العین زے اوپر کھڑا تو پھر اور یہ اس کا نام تھا. یہ آپ لوگ لکھ لیں. سیکنڈ والے واقعے سے نہیں آئی تھی، چلو سیکنڈ والے واقعہ ہم دوبارہ کرتے ہیں. کہ اسی طرح صحیح مسلم میں یہ واقعہ بھی مذکور ہے کہ اس میں یہ لفظ ہے کہ آپ نے عمومی خطاب بھی فرمایا اور الگ الگ نام لے کر بھی بات کی. بنی کعب بن لوی اور بنی
مرا بن کعب بن عبد شمس اور بنی عبد المناف اور بنی ہاشم اس قبیلوں کے نام ہیں سے بھی فرمایا اور الگ الگ نام لے کر بھی کہا کہ نام لے کر بھی بات تھی بنی کا فرمایا کہ اپنی جانوں کو دوزخ سے بچانا میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا اس پر کہیں ابو لہب بول پڑا کہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے ہلاکت کیا تمہیں اس بات سے یہ جواب کیا ہے پھر یہ تبت یدا یہ جو سورت ہے یہ نازل ہوئی اسی طرح جو جیسا کہ ابو لہب کا نام کیا تھا عبد العزیز تھا اس کا چہرہ سرخ یہاں پہ اس کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے اس کا چہرہ سرخ تھا ابو لہب کا اس لیے ابو لہب کے لقب سے معروف تھا یہ جو ابو لہب ہے یہ اس کا لقب تھا ٹھیک ہے اور اس کا نام کیا تھا ابو العزا لہب آگ کی لپیٹ کو کہتے ہیں لپٹ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آگ کو کہتے ہیں لہب آگ کی لپیٹ خوبصورتی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی اس کا یہ لقب مشہور تھا جب اس نے آپ کے خطاب کے جواب میں گستاخی والے الفاظ زبان سے نکالے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا اور آخرت والی رسوائی تکلیف اور عذاب کی خبر دی تو لہب یعنی آگ کی لپیٹ کی مناسبت سے جس نے اس تجلے کی پیش یہ خبر دی ہے اللہ ابو لہب استعمال فرمایا جو آگ میں جلنے پر دلالت کرتا ہے پرانا لفظ جو اس کے لیے خوشی کا لقب تھا اب اس کی مذمت اور قباحت اور دنیا اور آخرت کی رسوائی اور عذاب شدید میں مبتلا ہونے کی خبر پر دلالت کرنے والا بن گیا پہلے لوگ اس کے جو ہے سرخ چہرے کی وجہ سے اس کو کہتے تھے ابو لہب اس کا لقب تھا اور بعد میں جب اس نے گستاخی کی تو یہ جو اس کا نام ہے یہ کیا بن گیا اس کے لیے باعث آخرت میں رسوائی کا سبب بن گیا یہاں پہ یہ جو فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہوں اور وہ خود بھی ہلاک ہو اس میں ہاتھوں کا ذکر کیوں لایا گیا ہے تو اس کے بارے میں علامہ قسطلانی نے شرح بخاری میں لکھا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے ہاتھوں سے پتھر پھینکا تھا جس سے آپ کی پاؤں مبارک کی ایڑی خون آلودہ ہو گئی تھی ابو لہب نے پھینکا تھا پتھر جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی ایڑی خون آلودہ ہو گئی تھی لہٰذا اس کے ہاتھوں کی ہلاکت خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا یہاں پہ فرمایا نا تبت یدا ابی لہب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابھی ہاتھ ٹوٹ جائیں تو یہ اس لیے فرمایا ترجمہ میں یوں لکھا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور یہ اردو کے محاورے میں ہے کہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ ٹوٹے یعنی پوری طرح ہلاک اور برباد ہو ابو لہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو پیش کی خبر دی کہ وہ ہلاک ہوا اور یہ کہ جلنے والی آگ واقعی ہوگا اس میں پہلی بات کا مظاہرہ دنیا ہی میں ہو گیا اور وہ اس طرح سے کہ اس کا جسم میں بہت خطرناک قسم کی چیز نکل آئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے گھن کرنے لگے اور اپنے عقیدے کی وجہ سے اس کے پاس جانے سے ڈرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے یہ ایک بیماری ہے تو یہ اس کو نکل آئی تھی ابو لہب کو تو یہ پھیلنے والی بیماری ہے تو لوگ اس کے پاس جانے سے بھی ڈرنے لگے تھے کہ یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے اور لہٰذا اپنے اور پرائے اس سے دور ہو گئے ایک گھر میں علیحدہ ڈال دیا کہ اب جیسے دیکھیں یہاں پہ کورونا ہے اور یہ اس ٹائم یہ ان کو چیچک نکل آئی تھی ایک گھر میں علیحدہ ڈال دیا گیا اور وہ بے بسی کی حالت میں مر گیا 3 روز تک اس کی لاش ہی پڑی رہی اللہ جب سڑنے لگی تو لوگوں نے اس کے بیٹوں کو آگ دلائی کہ دیکھو تمہارا باپ کس حال میں پڑا ہے اب اس پر انہوں نے ایک شخص کی مدد سے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور اس کے بعد اس کو برابر پتھر مارتے رہے اللہ دیکھیے اس کی موت کتنی
دردناک ہوئی ہے. پہلے تو وہ چیچک کی اس بیماری سے مر گیا, پھر اس کے بعد جب 3 دن بعد لاش اس کی پڑی رہی, اور جب بیٹے کو بتایا تو بیٹے نے کسی شخص کی مدد لے کے اس کو دیوار سے ٹیک لگا کے بٹھایا اور اس کو برابر پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ وہ ان میں دب گیا, پتھروں میں ہی وہ دب گیا. اللہ اکبر, استغفر اللہ. اور اب بھی جو بھی گستاخ رسول کرتا ہے اور اس کو تو سزا جو ملتی ہے آخرت کی تو ہوگی, وہ دنیا کے لیے بھی وہ ایک دنیا والوں کے لیے بھی جو ہے یہ عبرت کا نشان ہے. اور الروز انف میں ہے کہ اس کو ایک لکڑی کے گڑے میں ڈال دیا, پھر اس پر پتھر برسا دیے. مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے, اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ابو لہب کو اسی پر ڈال دیا گیا تھا, اور یہ پہاڑ جبل ابو لہب کے نام سے مشہور ہو گیا. کہاں پہ یہ پہاڑ ہے؟ مکہ میں پہاڑ ہے یہ. اس کو ابو لہب کو اس پر ڈال دیا گیا تھا, تو وہ پہاڑ جبل ابو لہب کے نام سے مشہور ہے. جبل ہوتا ہے پہاڑ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جبل ابو لہب کے نام سے مکہ میں پہاڑ مشہور ہے. اب دیکھیں جو بھی جاتا ہوگا وہ پھر ان کو بتاتے ہوں گے کتنی اس کی عبرت ناک اس کی موت ہوئی ہے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, ابو لہب کو اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا اس سے کچھ بھی فائدہ نہ دیا. ابو لہب کثیر المال تھا, اس کے بعد بہت زیادہ مال تھا, تجارت کے منافع سے مالا مال تھا. وہ اولاد بھی اس کی خاصی تعداد میں تھی. اب یہاں پہ کہا نا جو کچھ اس نے کمایا وہ بھی اس نے کچھ اس کو فائدہ نہ دیا. اب اولاد نے بھی اس کو دیکھیں, پتھر پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ پتھر مارے. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ ماں کسبہ سے اولاد مراد ہے, جو کچھ اس نے کمایا. ماں کسب جو کچھ اس نے کمایا, تو اس سے کیا مراد ہے؟ اولاد مراد ہے. کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ان اولادکم من کسبکم, یعنی انسان کی اولاد اس کے کسب میں سے ہے, یعنی اس کے مال میں سے. اولاد جو ہے وہ اس کے مال میں سے ہے. لہٰذا آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ ابو لہب اور اس کے مال نے اس کی اولاد میں کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچایا. دنیا میں بھی بدحالی کے ساتھ مارا, اور آخرت میں تو دوزخ میں جانا ہی جانا ہے. اس نے معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو ایمان کی دعوت دی اور یہ بھی فرمایا کہ اپنی جانوں کو دوزخ سے چھڑا لو, اس پر ابو لہب نے کہا کہ اگر وہ بات صحیح ہے جو میرا بھتیجا بتا رہا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا, بھتیجا بتا رہا ہے کہ ایمان نہ لائے تو عذاب میں مبتلا ہوں گے, تو میں اپنی جان کے بدلے میں اپنا مال اور اپنی اولاد دے کر جاؤں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ماں عنہ مالہ وما کسب, نہیں تمہیں فائدہ دے گا تمہاری اولاد اور نہ تمہارا مال, جو کچھ تم نے کمایا ہے. دیکھیں وہ کہتا تھا نا کہ میرے پاس اتنا مال ہے, اولاد ہے, میں اس بدلے میں اپنے آپ کو چھڑا لوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ نہیں تو چھڑا سکتا, نہیں کچھ فائدہ دے گا تیرا مال جو کچھ تم نے کمایا تھا. سیصلیٰ نارا ذات لہب, قریب یعنی قیامت کے دن لپیٹ مارنے والی آگ میں تو داخل ہو جائے گا, آگ میں داخل ہوگا. وامرأتو اور اس کی بیوی بھی. اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ اس کی بیوی کا نام اروا تھا, ٹھیک ہے, یہ بھی لکھیں. اس کی بیوی کا نام اروا, اور کنیت کیا تھی اس کی؟ کنیت ہوتی ہے پیچھے خاندانوں سے جو ہے نا, کنیت تھی ام جمیل تھی. کنیت ام جمیل تھی, نام اروا تھا. ہاں, الف رے واو یہ پہ کھڑا گزر اروا, اور کنیت ام جمیل تھی. تو ابو سفیان بن حرب کی بہن تھی. ابو سفیان بن حرب کی بہن تھی. اپنے شوہر کی طرح یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سخت دشمن تھی. یہ جو بیوی تھی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت دشمن تھی. میاں بیوی دونوں کو لپیٹے مارنے والی آگ میں داخل ہونے کی خبر دنیا ہی میں دے دی گئی. یہ تو
سبھی کافر دوزخ میں داخل ہوں گے، لیکن ان دونوں کا خصوصی نام لے کر نار کی خبر دے دی جو مزید مذمت اور قباحت کا باعث بن گئی۔ اور دیکھیں قرآن میں بھی یہ نازل فرما دیا، اور جو بھی آخر تک پڑھتا رہے گا اور ان کو اور مزید ذلت ان کے لیے ہوگی۔ رہتی دنیا تک یہ صورت پڑھی جاتی رہے گی، اور وہی بات آ گئی، رہتی دنیا تک یہ صورت پڑھی جاتی رہے گی، قارئین کی زبان سے نکلتا رہے گا کہ یہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے۔ بے شک حمالۃ الحطب بالمنصب فی القراۃ العاصم، یعنی اس کا عامل محذوف ہے، یعنی اس کی مذمت بیان کرتا ہوں۔ وہ لکڑیاں اٹھائے پھرتی تھی، اب کون لکڑیاں؟ وہ جو بیوی تھی لکڑیاں اٹھائے پھرتی تھی۔ اس کی دوسری مذموم حرکتیں تو تھیں ہی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ کانٹے دار لکڑیاں جمع کر کے بیوی کیا کرتی تھی؟ کانٹے دار لکڑیاں جمع کر کے اٹھائے پھرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی۔ اللہ، آپ تو اس پر آسانی سے گزر جاتے تھے، لیکن اس عورت کی شقاوت اور بدبختی کا مظاہرہ ہوتا رہتا تھا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حمالۃ الحطب میں اس کی کنجوسی بیان کی گئی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ دستی کا تانا دیا۔ اس کے مقابلے میں اس عورت کی کنجوسی ظاہر کی گئی کہ پیسے والی ہوتے ہوئے اپنی کمر پر لکڑی کی گٹھریاں اٹھا کر لاتی ہے۔ اس نے دیکھیں تانا بھی دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیسے کم ہونے کا ان کو تانا دیا تھا، اور پھر دیکھیں اس کی کنجوسی کیا ہوئی ظاہر کہ پیسے والی اتنی تھی لیکن پھر بھی کیا کرتی تھی؟ کمر پہ لکڑیوں کی گٹھریاں لے پھرتی تھی۔ حضرت مجاہد تابعی نے حمالۃ الحطب کا مطلب یہ بتایا ہے کہ وہ چغلی کھاتی تھی۔ چغلی کھانے والا چونکہ لوگوں کے درمیان آگ جلاتا ہے، اس لیے چغلی کھانے کو ہیزم کش لکڑیاں جلانے والا کہا جاتا ہے۔ اللہ، اس کی تفسیر میں چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے گناہوں کا بوجھ لاد کر لے جانا مراد ہے، اور پانچویں تفسیر یوں کی گئی کہ وہ جس طرح دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی، اسی طرح دوزخ میں بھی وہ اپنے شوہر پر لکڑیاں ڈالتی رہے گی تاکہ اس کو اور زیادہ عذاب ہو۔ اللہ، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے کھجور کی چھال کی۔ اب بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ پہلی بات سے متعلق ہے، یعنی لکڑیاں لانے اور اٹھانے کے لیے اپنے گلے میں رسی باندھ لیا کرتی تھی۔ یہ بات دل کو نہیں لگتی تھی کیونکہ گٹھری اٹھانے کے لیے گلے میں رسی نہیں ڈالی جاتی۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ اس کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا، وہ کہتی تھی کہ میں اس ہار کی قیمت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کر دوں گی، اس کے عوض دوزخ کی ایک رسی اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی جو آگ کی رسی ہوگی، استغفر اللہ، جس طرح کھجور کی چھال سے رسی بناتے ہیں اسی طرح وہ رسی آگ سے بنی ہوئی ہوگی۔ کھجور کی چھال کی رسی جیسے ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ لگتی بھی ہے ہاتھوں میں نا، اس طرح کی وہ کھجور کی چھال کی رسی ہوگی، جس طرح کھجور کی چھال کی رسی سے بناتے ہیں، اور وہ دوزخ کی آگ کی رسی ہوگی جو اس کے گلے میں پہنائی جائے گی۔ لفظ مسد کا ایک دفعہ لکھا گیا ہے کھجور کی چھال، اور بعض حضرات نے اس کو بٹنے کے معنی میں لیا ہے، یعنی اس کی برتن میں رسی ہوگی جو خوب بٹی ہوئی ہوگی۔ فائدہ کیا ہے؟ اب یہاں سے آپ یہ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں لکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صحابیاں تھیں، ٹھیک ہے، 4 صحابیاں تھیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب، سب سے چھوٹی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان دونوں کے درمیان ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 صحابیاں تھیں، زینب سب سے بڑی، فاطمہ سب سے چھوٹی، ام کلثوم اور رقیہ دونوں درمیانی تھی۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے ہی تینوں بڑی لڑکیوں کی شادی کی ضرورت کا احساس ہو گیا تھا. یہ چاروں کیوں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، لڑکیاں تھیں، بیٹیاں تھیں. تو نبوت سے پہلے آپ کو ان کی شادیوں کی ضرورت کا احساس ہو گیا تھا کہ اب ان کی شادیاں ہو جانی چاہیے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح، زینب کون تھی؟ سب سے بڑی. زینب کا نکاح کس سے کیا؟ لکھ لیں. زینب کا نکاح ابو العاص بن ربی سے کیا، اور ام کلثوم اور رقیہ کا ابو لہب کے بیٹوں اتبا، لکھ لیں. حضرت ام کلثوم اور رقیہ کا ابو لہب کے بیٹوں اتبا اور اتبا سے کر دیا. عین سے ہے، اتبا عین کے بے ہے، اتبا اور اتبا سے کر دیا تھا کلثوم اور رقیہ کا. ٹھیک ہے. ابھی صرف نکاح ہی ہوا تھا، رخصتی نہ ہونے پائی تھی کہ سورت لہب جو ہے کہ نازل ہوئی تھی. لہذا ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ جو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورنہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس پر وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک نے تو طلاق دے دی، دوسرے لڑکے نے گستاخی کے الفاظ بھی زبان سے نکال دیے. آپ نے اس کو بددعا دی کہ اے اللہ، اس پر اپنے پھاڑنے والے جانوروں میں سے ایک جانور مسلط فرما دیں. اچھا، ابھی ہم جو ہے اگین میٹنگ بناتے ہیں. تھوڑا سا ہمارا کام جو ہے اس کا ابھی یہ خود ہی میٹنگ آف ہو جائے گی. تو چلیں اب ہم جو ہے اس کا اگین آپ کو شیئر کرتے ہیں میں لنک. ٹھیک ہے. یہاں تک جتنا ہم نے سیکھا ہے، جو ہمارے یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا. اور جو نیکسٹ اس کا پارٹ ہوگا وہ میں آپ کو اس کے ساتھ ہی اٹیچ کر دوں گی. ٹھیک ہے. پارٹ سورۃ اللہب کا. اوکے، اللہ حافظ. ابھی میں آپ کے ساتھ جو ہے میٹنگ شیئر کروں.